السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے آئندہ جو ویڈیو آئیں گی ان میں بھی، اور آج کی اس ویڈیو سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ وضو کے مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس میں ہم نے پاکی کے مسائل، جو موٹے موٹے مسائل تھے، ان کو پیش کیا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ ہمارے مفتی طالب امروہوی یوٹیوب چینل پر جائیں، اور اس پر ہم نے پاکی کے مسائل کے نام سے پوری پلے لسٹ تیار کر رکھی ہے۔ آپ جو ہے اس کو دیکھ لیجئے ایک ایک ویڈیو کر کے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن آج کے بعد سے ہم آپ کے سامنے وضو کے مسائل رکھیں گے، ایک ایک مسئلے کو ہم ڈسکس کریں گے، ایک ایک مسئلے کو ہم ایک ایک ویڈیو میں بیان کریں گے، تاکہ ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو مسئلہ بھی معلوم ہو جائے۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آخر میں مسائل بتانے کے بعد ہم جو ہے آپ کو پریکٹیکلی طور پر وضو کرنے کا سنت طریقہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ۔ لیکن آج چونکہ پہلا دن ہے وضو کے مسائل کے تعلق سے، تو ہم آپ کو وضو کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ وضو کی اہمیت کتنی ہے۔ دیکھیے، وضو شریعت کے اندر جہاں نظافت و طہارت حاصل کرنے کا ایک آلہ ہے، ایک طریقہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وضو کی اہمیت یہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کل قیامت کے دن اس طرح پہچانی جائے گی کہ اس کے وہ تمام اعضاء جو اس نے وضو میں دھوئے ہوں گے وہ چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو میں چہرہ، ہاتھ، کوہنیوں سمیت اور پیر جو دھوتا ہے، تو یہ کل قیامت کے دن یہ چیزیں اس کی چمکیں گی، جس سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ شخص دنیا میں وضو کرتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا۔ دوسری بات، وضو کا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو میں جب وہ منہ دھوتا ہے تو اس نے آنکھوں سے دیکھ کر جو گناہ کیے ہوتے ہیں، چہرے کے دھونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب وہ وضو کے اندر ہاتھ دھوتا ہے تو پکڑنے کی وجہ سے جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں تو ہاتھوں کو دھونے کی وجہ سے وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب وہ پیر دھوتا ہے وضو کے اندر تو چل کر جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں پیروں کے ذریعے سے، وہ گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، بالآخر وہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ اپنے دور میں وہ وضو کی عملی مشق کرایا کرتے تھے اور عملی طریقہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگایا، لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے اور آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں مسکرائے۔ لوگوں سے کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں وضو کرنے کے بعد کیوں مسکرایا؟ تو ان تمام حاضرین نے کہا کہ امیر المومنین آپ بتلا دیجیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا اور آپ وضو کے بعد میں مسکرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ وضو کرنے کے بعد میں کیوں مسکرائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے، اپنے بندے کے ہر اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر چہرے سے دیکھنے کی وجہ سے، آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ چہرہ دھونے کی وجہ سے اس کے اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاتھوں سے کیا ہے تو ہاتھ دھونے کی وجہ سے، پیر سے کیا ہے تو پیر دھونے کی وجہ سے۔ یہ وضو کی اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں جو ہے آپ کو وضو کے تعلق سے مسائل بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر جڑے رہیے اور اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو ذرا آپ آن کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے۔